حوالے سے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتا دیتی ہوں، 2359 حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، وہ کہتے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ تو ہے سنن نسائی کی حدیث۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی آپ اتنا روزہ رکھتے، اور جب آپ چھوڑتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ رکھیں گے نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ مطلب اب حضرت عائشہ کی روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور لیکن حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، کہ رمضان سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنے چھوڑ دیے جائیں، شعبان کے مطلب آخری دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پہلے 15 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، 15 شعبان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اب جو پہلی حدیث سنن نسائی میں ہے اس کی ریزن کیا بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں شعبان میں سب سے زیادہ اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک ریزن یہ بتائی، اور دوسری ریزن یہ بتائی کہ رمضان اور رجب میں، چونکہ رمضان اور رجب میں شعبان آتا ہے تو لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، رجب کی کیا اہمیت ہے؟ رمضان کی تو ہے نا، سمجھ آتی ہے، رجب کی کیا اہمیت ہے؟ رجب کو آپ لوگ جانتے ہیں حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ علیحدہ آتا ہے۔ جو 3 اکٹھے آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم، اور جو علیحدہ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ رجب۔ رجب کو شعبان اور رمضان سے پہلے کیوں رکھا گیا؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ایک تو رجب میں معراج کا تحفہ دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اور آپ کی معراج کیا ہے؟ آپ کو 2 تحفے دیے گئے، ایک نماز کا تحفہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ۔ اور دوسری رجب کی اہمیت کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم نے احترام کرنا ہے، ہم نے رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ جنگ و جدال منع تھا، اس مہینے میں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اس مہینے میں غیبت تو ہم عام کر جاتے ہیں، لڑائی بھی ہماری ہو جاتی ہے، بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، کسی پہ لعن طعن کرنا، یہ سارے معاملات سے رکے رہنا ہے رجب میں۔ یہ ہماری پریکٹس شروع ہو گئی ہے رمضان کی۔